وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاری یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ظل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الفتن او قال البدع، فرمایا جب فتنے زیادہ ہو جائیں وصبت اصحابی اور میرے صحابہ کو لوگ برا کہنا شروع ہو جائیں، اس وقت اگر نبی پاک علیہ السلام نے بیماری بتائی تو پھر اس کا علاج بھی بتایا، فرمایا کہ پھر کیا کرنا چاہیے، فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فرمایا اس وقت میں عالم وہ ہوگا جو اپنا علم ظاہر کرے گا، عالم وہ ہوگا جو اپنا علم ظاہر کرے گا، چھپائے گا نہیں۔ جیسے یہودیوں کی عادت تھی کہ جہاں دیکھتے تھے ان کے خلاف کوئی چیز آئی ہوئی ہے تو اس کے اوپر انگلی رکھ دیتے تھے، چھپا دیتے تھے۔ فرمایا جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے لوگ میرے صحابہ کو برا کہنا شروع ہو جائیں گے تو پھر عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے۔ یعنی ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر میرے صحابہ کی شان میں جو قرآن میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے، وہ لوگوں کو بتائے، کیونکہ لوگ تو ہفتے کے بعد آتے ہیں، لوگ تو ممبر اور محراب کی آواز پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ یہ بات کرے گا تو اس کے بعد پھر ہنگامہ ہوگا اور لوگ پھر کہتے ہیں جی یہ تحریک لبیک والے جو ہے وہ ہنگامے بڑے کرتے ہیں، کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کا جواب حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، فرمایا کہ اگر ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، محراب جو ہے نا، لفظ محراب اس وجہ سے یہ محراب ہے، یہ حربن سے نکلا ہے اور حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، محراب کا مطلب ہے جنگ کی جگہ۔ اس میں اعلیٰ کبرا ہے حربن سے، یہ مطلب ہے جنگ چھیڑنا۔ گلاں تے بڑیاں مولویاں نے کیتیاں پر جنگ باب خادم نے چھیڑی۔ اگر ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، اگر شعر لکھ لینا تسی گوگل تے دیکھ لینا اقبال دا ہے یا نہیں ہے، اے نہ کہہ چھڑنا لبیک علیہ نے علامہ اقبال دے طرف شعر منسوب کر چھڑے۔ یعنی فرمایا اگر ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب تو دین بندہ مومن کا موت ہے یا پھر خواب۔ اگر ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب تو دین بندہ مومن کا ہے موت یا خواب۔ فرمایا پھر تو اس طرح یہ کہ سارے مر گئے یا جاگ دے ہیں لیکن ستے ہیں۔
تو یہ صدیق اکبر نے پھر ہنگامہ کیا نہ چلا، حضور کی ختم نبوت پر بات آ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اب محراب ہے، ممبر ہے اور ٹھنڈی بات ہوگی۔ اصل میں پرابلم یہ ہوئی کہ آج جو ہماری 22 سال کی 24 سال کی نوجوان بیٹیاں غیر شادی شدہ، وہ 1000 روپے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر آٹے کے لیے جو ترس رہی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سبب اس کا کچھ اور ہے۔ یہ سبب نہیں ہے کہ نون لیگ کے پاس حکومت ہے یا پہلے پی ٹی آئی کے پاس تھی یا پہلے پیپلز پارٹی، یہ نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ یہ جو آٹے کے لیے آج 6 بیٹیوں کا والد فوت ہو رہا ہے نا، یہ مسئلہ آٹے کا نہیں ہے، سبب اس کا کچھ اور ہے۔ صبح سے لے کر شام تک سستا آٹا پیسیاں دا بھی نہیں لب رہا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ گندم ختم ہو گئی ہے، گندم ود گئی ہے، ختم کتوں ہوئی ہے؟ سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہندا کدی انج نہیں ہویا کہ مومن کو پیسہ نہ ہوئے تو مومن بھوکا مر جائے۔ فرمایا تو نے غزوہ خندق کو نہیں پڑھا، 25,000 دا لشکر سی تو او دے مقابلے 1500 صحابہ سن، تناسب بھی نہیں منتا۔ اور 25,000 دا جڑا لشکر سی او روزانہ قیمے کھاندا سی، اونٹ دا گوشت کھاندا سی، اور ایک صحابی نو 1500 چو ایک صحابی نو 24 گھنٹے دے اندر حضور ادھی کھجور دیندے۔ کتنیاں کھجوراں؟ ادھی کھجور 24 گھنٹے دے اندر، اور صحابہ دے رشتہ دار بھی سن دوسرے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، سبل الہدا دے اندر ہے پورا واقعہ لکھیا جناب، سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد دے اندر ہے پورا واقعہ لکھیا جناب، صفحہ نمبر 376 تے، اور جلد نمبر نے جناب 4، پورا واقعہ لکھیا جی۔ پھر بھی کسی اللہ دی عزت دی قسم ہے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور میرا چاچا ماما رشتہ دار ادھر ہے، تسی اجازت دے دیو تے اسی قرضہ لے لئیے، ادھار لے لئیے، امداد لے لئیے تے بعد ہی چاپا واپس تے کر دیاں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، قرضہ کیوں نہیں مانگتے، فرانس سے جا کر بھی کیوں نہیں مانگتے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں تو۔ 1 کروڑ ڈالر دیتا جی، انہوں نے مانگ کے لے آئے 1 کروڑ ڈالر تواڈے نام تے تانوں اللہ دے فضل و کرم دے نال تانوں لبنا کچھ بھی نہیں نے، وڈے چوراں نے تے چھوٹے چوراں نے مل کے آپس ہی تقسیم کر لینا ہے۔ سنو جی، تم کہتے ہو کہ ہم نرم رویہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں، جب خان صاحب کوئی کام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے۔ میں اپنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آپ نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہر بات کو تحریک لبیک کے پلڑے میں نہ ڈالا کریں، آپ خود بھی تو، آپ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اپنی ذمہ داری سے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تم کہتے تھے کہ ہم خان کے خلاف بولتے ہیں اس مسئلے میں کہ وہ فرانس کا حامی ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، اسی کہنے ہیں جویں اسی انہاں دے اوتے لعنت بھیجی سی، انہاں دے اوتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ 25,000 دا لشکر ہے جناب تے 1500 صحابہ، کسی نے نہیں کیا حضور ایک برکی ایک کھجور ملدی ادھی تے اجازت دے دیو جا کے ادھروں لے آئی۔ اور محاصرہ جب طویل ہوا تو اس پر معاہدہ ہوا، انہوں نے پورے مدینہ منورہ کا خندق کھود لی، مدینہ منورہ کے ارد گرد انہوں نے 25,000 کے لشکر نے محاصرہ کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدہ کس بات کا تھا جی؟ ان کا جی اس طرح کر لیں کہ فقالا تعطینا نصف تمر المدینہ، کہنے لگے جی تسی مدینہ پاک دیاں اے معیشت سی جی، مدینہ پاک دی ساری معیشت کھجوراں دے ہوتے سی۔ اسلام معیشت کی بات کرتا ہی نہیں ہے، اسلام کہتا تم رازق کی طرف توجہ کرو، رزق تمہاری طرف دوڑے گا۔ ایسے انہوں نے کیا جناب نہیں ادھیاں کھجوراں نہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے جی ادھیاں کھجوراں، آپ نے فرمایا انج نہیں ہوئے گا، ادھیاں کھجوراں تانوں اسی نہیں دیاں گے، ہاں ثلث تانوں دے دیندے ہیں۔ تیسرا حصہ یہ طے ہو گئی ساری بات، معاہدہ لکھا گیا۔ تو اتنی دیر میں حضرت اسید بن حضیر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ عیینہ بن حصن جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور سردیاں ہیں سخت۔ تو آپ نے آتے ہی حضور سے بات ہی نہیں پوچھی کہ یا رسول اللہ اگر تہاڈی طرف کوئی لتاں لمیاں کر کے بیٹھا ہوئے تو انہوں کی کہیدا ہے؟
او دے نال کیڑے لہجے دے اندر گل کرنی چاہیے. تھے تے جنگ چھڑی ہے. آپ نے پہلی نظر جدوں او دے تے پئی انہیں حضور وال لتاں لمبیاں کیتیاں سن. آپ نے فرمایا یا عین الحجرس، فرمایا بندر دے منہ والے لتاں پیچھے کر. اگر ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، لتاں پیچھے کر اپنیاں. اتمدو رجلیک بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ لولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفست خشیتیک. فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے اگر بارگاہ رسالت حضور اس وقت خود جلوہ گر نہ ہوتے تو میں تمہارے چھوٹے پیشاب والی نالی ضائع کر کے رکھ دیتا. پیچھے کر لیتا. آگے سے رسول اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا اتنی ڈاڑی گال کر رہے ہیں. اور اس کو تو پیار سے سمجھانا چاہیے تھا. اس کو شام کو جا کر تم اس کی دعوت کرتے اور کہتے نہیں بیٹا ایسے بات نہیں کرتے. حضور خاموش رہے اور رسول اللہ کا ایسے موقع پر خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور چاہتے یہ ہے کہ میرے مسئلے میں نرم بات نہ کی جائے، ہمیشہ گرم بات کی جائے. یہ ہے جی ہنگامہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ کہتے ہیں جناب ان کو خلافت کا مسئلہ تھا. پرابلم یہ آٹے روٹی کا چکر اس لیے ہے کہ دین اور سیاست کو جدا کر دیا. ہاں دین اور سیاست جب سے جدا ہوئے ہیں مسئلے پہ مسئلے پہ جڑے لوگ کرائے تے رہندے اجی مہینہ لنگدا نہیں تو دوسرا بل آیا ہوندا ہے، دوسرا کرایا ہوندا ہے. تو دین اور سیاست جب جدا ہو گئے تو مسائل آ گئے صبح سے لے کر شام تک. سر سید نے تو یہ تعلیم دی کہ صبح ماں اٹھے تو ماں اٹھ کے کی کرے. انہیں کیا ماں اٹھ کے بچوں دے بوٹ پالش کرے. کرتے نہیں ہیں آپ کے ہاں کرتے. بچے سکولے جاندے اے جڑی انگریز دی تعلیم ہے انہیں دیتی ساری. انہیں کیا انگریز دی تعلیم یہاں پر. اور ہمارے ہاں کہتے ہیں جناب بچوں کو مولوی بنائیں گے تو بچے بھوکے مر جائیں گے. اور نہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. یہاں کہتے اس نے کہا سکول پڑھاؤ گورے کی تعلیم پڑھاؤ. ماں بچے دے بوٹ پالش کر رہی ہے تے بچہ لت دے اتے لت رکھ کے بیٹھ ماں میری جوتی مجھے جوتی پہناؤ. تے جڑا پیو غریب ہے ریڑھی لا رہا ہے وہ پالش او دے کول پالش واسطے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ کہندا بابا پالش آئے گی تو میں نے سکول جانا ہے. اور پوچھو امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے آپ کو گھر میں کیا سکھایا جاتا تھا؟ کیونکہ آپ کے زمانے میں تو سپر پاور تھا نا، دوسری طرف ایران اور عراق تھا. تو آپ کو کیا سکھایا جاتا تھا؟ آپ فرمانے جدو صبح ہوندی سی تے ساڈے گھر سانو دسیا جاندا سی حضور بدر میں کیسے تشریف لے کر سانو پیشی دے ٹائم دسیا جاندا سی یہ مولا حسین کے بیٹے بات کر رہے ہیں. حضور احد کیسے گئے، حضور خندق میں کیسے گئے، حضور تبوک میں کیسے گئے، حضور مستلق میں کیسے گئے. فرمایا کننا نعلم المغازیہ، فرمایا سانو حضور دے غزوات ہیں دسے جاندے سن جی میں گھر دے اندر سورہ فاتحہ یاد کیتی جاتی. میرے ہاتھوں میں جب تک تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. انہیں کہا جی آپ نے فرمایا سلس لبے گا. انہوں نے کہا نہیں اتنی دیر میں حضرت اسید بن عزیر نے آ کے تے سارا رنگ ہی بدل چھڑیا. تے رنگ بدل کے تو اس تو بعد آپ نے کیا اس کے بعد حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ایک کیویں آئے ایک کی گال ہو رہی سی. سرکار نے فرمایا معاہدہ لکھیا گیا ہے. تے سنو جی مومن کی بولی. عرض کرنے لگے حضور انکان امر من السماء، حضور جے تے فیصلہ رب نے بھی انج کیتا ہے پھر تے ٹھیک ہے. تے جے تسی فرماندے ہو کہ اسی اپنا مشورہ دئیے تے پھر اسی اپنا مشورہ دین دی اجازت مانگتے. حضور نے فرمایا نہیں رب کا یہ فیصلہ نہیں ہے، ابھی معاہدہ ہوا ہے تو تم اپنا مشورہ دو، کیا دینا چاہتے ہیں؟ سنو جی اگر ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب. تو حضرت اسید بن عزیر نے کہا حضور تسی کہندے انہوں نے تیسرا سلس دینا ہے، تیسرا حصہ کھجوراں دا دینا ہے. فواللہ لا نعطیہم الا السیف. عرض کیتا حضور انہوں نے کھجور ایک بھی نہیں دینی، البتہ دین دی واری آئی انہوں نے تلوار دیاں گے. دین دا لفظ بھی نے
ہاں اے نوتی آتا یعطی اعطان فہو معطن وعوتی یعطا اعطان فذاک معطن لم یعطی لم یعطا لا یعطی لا یعطا لن یعطی لن یعطا لیعطین 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 الامر من آتی لتعطا لیعطی لیعطا والنہی لا تعطی لا تعطا لا یعطی لا یعطا الظرف منو معطن معطیانی معطیاتن حضور اسی ننو تلوار دیاں گے اے جنو شوق ہے جناب صفحہ نمبر 376 اے سبل الہدا مدینہ منورہ دے اندر ہے کتاب عرض کہتا حضور تلوار دیاں گے اتنے میں حضرت سعد بن معاذ آگئے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی پوچھا حضور کی گال ہو رہی سرکار نے فرمایا معاہدہ ہو گیا انہوں نے نہیں پتا حضرت اسید کوئی گال کر چکے ہیں عرض کہتا حضور جے آسمانی مسئلہ پھر تسی خاموش ہیں جے تسی چاہندے ہو کہ ساڑھے کو مشورہ لیتا جائے تو حضور مشورہ دئیے پھر اسی بولی وہی ہے جو حضرت اسید بول رہے ہیں سنو جی حضرت سعد بن معاذ دی بولی کی ہے حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قد کننا نحن و ہاؤلاء القوم علی الشرک باللہ و عبادت الاسنان لا نعبد اللہ تعالیٰ نعرف حضور اے جڑے توڑے نال معاہدہ کرنا ہے اے بھی مشرک ہیں تے جدوں تک اسی آپ دے قدمیں نہیں ساں اسی بھی مشرک ساں اسی بھی پہلے مشرک ساں اسی رب دی عبادت ہی نہیں کیتی کیونکہ رب نو جاندے ہی نہیں ساں تسی دسیا رب کون ہے تے حضور وہم لا یطمعون ان یاکلوا منہا تمرتن واحدتن الا قرن او بین حضور جدوں اسی مشرک ساں شرک دی حالت وچ ساں اے جڑے بونے نا نکے نکے ادوں ساڈے کولو ایک کھجور نہیں سن لے سکدے تے اج اسی کلمہ پڑھ لیا ہے غیرت مند آدمی ذرا ہنس کے ایسے یا رسول اللہ جدوں اسی کلمہ نہیں سی پڑھیا ادوں ساڈے کولو ایک کھجور نہیں سن لے سکدے ہاں جے اسی اپنی موج نال دے دئیے پھر اور گل ہوندی سی یا پیسے دے کے اسی انہاں نوں دیندے ساں ہن افاینا اکرمن اللہ تعالی بالاسلام و ہدانا لہ و عزنا بک و بہ یا رسول اللہ ہن تے اللہ تعالی نے سانو اسلام دے ذریعے تے آپ دے ذریعے عزت دے چھڈی ہن دیکھو لہجہ سمجھو نوتیم مالنا ساڈیاں کھجوراں تے اے لے جان مالنا بہذا من حاجت حضور سانو کوئی ضرورت نہیں اس معاہدے دی اگو پھر قسم چک ایک ہی بولی عرض کیتا یا رسول اللہ واللہ لا نوتیہم الا السیف تانوں ویکھ کے رب دی قسم چک کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ رب دی قسم ہے جے دین دی واری آئی تلوار دیاں گے اور کچھ نہیں دیا